جسے رب ہدایت دیتا ہے وہی مجلس میں دینی مجلس کو قائم کرتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی انسانیت کو جان سکتا ہے۔ انسان ہے۔ محترم سامعین، آج کے اس مجلس مبارک 35 34 اور 35 میں ذکر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بنایا کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی۔ اے نبی ہم نے اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے پوری دنیا پر، پورے ورلڈ پر حکومت کی ہے، ان کو بھی ہم نے دنیا میں نہیں رکھا۔ اس دنیا کے اندر وہ بادشاہ بھی آئے جنہوں نے دنیا پہ جنت بنانے کا کام کیا ہے، وہ بھی اس دنیا میں موجود نہ رہے، اور جتنے بھی دنیا میں آئے ہم نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہم نے نہیں بنایا کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی۔ اے نبی اگر آپ کے اوپر موت آ جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں یا آپ کے زمانے میں جو موجود ہیں یہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں پیدا ہوا اسے مٹی میں ملنا ہے۔ جس چیز کو رب نے مٹی سے بنایا ہے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی پیغام، نبی اس کو کہتے ہیں اللہ نے جس کو نبی بنایا، جس کے پاس بشارت وحی کے ذریعے سے آتی ہو یا اور کوئی راستہ رب نے اپنایا ہو، اس کو کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی رسالہ نہ دیا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ آپ نبی ہیں، آپ کے پاس فرشتے وحی لے کے آتے ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت کی، قرآن نازل فرمایا، یہ قرآن آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ رسول کی علامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ وہی موت کا فرشتہ آج بھی ہے جس نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی، وہی موت کا فرشتہ آج بھی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو نکالا، وہی موت کا فرشتہ آج بھی ہے جو ہم لوگوں کی روحوں کو نکالتا ہے، اور وہ روحیں فرشتے لے کر کے رب کے پاس اچھی روحوں کو انجیل میں اور بری روحوں کو سجین میں قید کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے روح نکالنے کے لیے، ارسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءہ سکتہ، موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جیسے ہی روح نکالنے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ چلا دیا، تماچا مار دیا، تماچا آنکھ پہ لگ گیا، فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ فرشتہ جلدی سے اللہ کے پاس گیا، وَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَّا يُرِيدُ الْمَوْتَ، اللہ سے شکایت کی، یا اللہ تو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیج دیا، اس نے تو میری آنکھ ہی توڑ ڈالی ہے۔ اللہ نے وہ آنکھ جلدی سے نکالی، دوسری آنکھ رکھ بھی کہا اب اسی بندے کے پاس جاؤ اور جا کر کے
کہو کہ تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو، تم دنیا میں کبھی موت نہیں دیکھنا چاہتے ہو، تو ایسا کرو، اپنا ہاتھ ایک بچڑے کے اوپر رکھو، اپنا ہاتھ ایک بیل کے اوپر رکھو، اس پہ رکھنے کے بعد تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں، جتنے بال آ جائیں، ہر بال کے بدلے میں 1 سال تمہیں زندہ رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو، ہم نے تمہاری یہ ترکیب دیکھ لی ہے، ہم نے تمہارا سسٹم دیکھ لیا ہے، ہم نے ہاتھ رکھا، چلو 500 یا 1000 بال میرے ہاتھ کے نیچے آ گئے ہیں، ہر بال کے بدلے میں مجھے 1 سال رب نے عطا کر دیا، یہ 1000 بال 1000 سال ہم دنیا میں زندہ رہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس فرشتے نے کہا موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت ہی ہے تو میری روح ابھی نکالو۔ ملک الموت نے بڑے آرام سے روح نکالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جس نے ملک الموت روح نکالنے والے فرشتے کی آنکھ کھول دی ہو، ابھی تک کوئی نبی نے ایسا کام نہیں کیا، کسی بھی انسان نے اس کائنات میں اتنا تبنگر اور بہادری والا کام نہیں کیا ہے۔ یہ بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کہا میں سرنڈر، ہاتھ اٹھا لیے، کہا میری روح نکالو۔ فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالی اور فرشتہ چلا گیا۔ اس سے آپ بھی سمجھ گئے کہ کتنا بھی بڑا طاقتور انسان ہو، بادشاہ ہو، راجا ہو، مہاراجا ہو، دنیا کا کتنے بڑے پد والا انسان ہو، موت اسے ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ کہیں بھی بھاگ بھی نہیں سکتا ہے، کسی جگہ جا نہیں سکتا ہے، موت اسے پکڑ کے رہے گی۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی کہہ دیجیے، اے نبی لوگوں کو بتلا دیجیے، موت، یہ موت ایک ایسی چیز ہے، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں، سب کو یہ یقین ہے کہ انسان کو مرنا ہے۔ بچہ کو پتا ہے مجھے مٹی میں دبنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا دنیا کی اور بھی طرف عیسائی دھرم ہو، ان کے یہاں بھی ایک چیز کی ہمیں بھی دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں بھی موت کے آگوش میں جانا ہے۔ چاہے وہ یہودی ہو، ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمیں مرنے کے بعد رب کے پاس جانا ہے۔ امیر ہے وہ بھی یہی